बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो कतर है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। कल दीवान अमीरी में साहिब-ए-इस्म अमीर से जमहूरिया सीशेल्स के सदर मुलाकात करेंगे, जो कतर के सरकारी दौरे पर आज दोहा पहुंच रहे हैं। कतर ने सऊदी अरब के शहर रियाज में एक रिफाइनरी पर किए गए हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और इसे तखरीबी कार्रवाई करार दिया है। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के मजीद 315 मरीज सेहतयाब हो गए हैं, जिसके बाद शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद अब 1,59,787 हो गई है। और म्यांमार के वस्ती शहर ओंगबान में फौजी हुकूमत के मुखालिफ मुजाहिरीन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से कम 9 अफराद हलाक हो जाने की खबर मिली है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां, और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नशर की जाएंगी। लीजिए बात तफसील से खबरें सुनिए। कल दीवान अमीरी में साहिब-ए-इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी से जमहूरिया सीशेल्स के सदर वाविल राम कलवान मुलाकात करेंगे, जो कतर के सरकारी दौरे पर आज दोहा पहुंचेंगे। साहिब-ए-इस्म अमीर और जमहूरिया सीशेल्स के सदर के दरमियान मुलाकात में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और इन्हें फरोग देने के वसाइल के अलावा बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दिद इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात के बारे में तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल तानी की सरबरस्ती में कतर की वजारत बलदियाती अमूर और माहौलियात आइंदा हफ्ते 8वीं कतर इंटरनेशनल ज़री नुमाइश 2021 और माहौलियात की दूसरी कतर इंटरनेशनल नुमाइश की तैयारी कर रही है, जो दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िद होगी। ये नुमाइश मार्च की 23 तारीख से 27 तारीख तक जारी रहेंगी। रियासत कतर ने सऊदी अरब के शहर रियाद में एक रिफाइनरी पर किए गए हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। वजारत खारजा की जानिब से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें सऊदी अरब की अहम तनसीबात पर हमले को तखरीबी कार्रवाई करार दिया गया है, जो बैनुल अक़वामी उसूलों और कवानीन की खिलाफ वर्जी है और इससे दुनिया के लिए ईंधन की सप्लाई को खतरा लाहक हो सकता है और इसमें रुकावट पैदा हो सकती है। वजारत खारजा के बयान में हुकूमत के इस मुस्तकिल मौक़िफ़ का इयादा किया गया है कि कतर दहशतगर्दी और तशद्दुद की हर तरह की कार्रवाइयों को मुस्तरद करता है, खा उनकी वजूहात और मकासद कुछ भी क्यों ना हो। फूड सिक्योरिटी यानी ग़ज़ाई अशिया की सलामती को हुकूमत कतर की हिकमत अमली में अव्वलीन पोजीशन हासिल है। इस मकसद के पेश नज़र वजीर सेहत डॉक्टर हन्नान मोहम्मद अल कुवारी और वजीर मवासलात और कम्युनिकेशन जासिम बिन सैफ अल सुलेती ने कतर के हमद बंदरगाह पर फूड सिक्योरिटी की एक नई लेबॉर्ट्री का बाकायदा इफ्तिताह किया है। यह लेबॉर्ट्री वजारत सेहत की निगरानी में काम करने वाली ग़िज़ाई अशिया की सेंट्रल लेबॉर्ट्रीज का हिस्सा होगी। वजारत सेहत ने हमद मेडिकल कॉरपोरेशन और प्राइमरी हेल्थ केयर कॉरपोरेशन के ताउन से कोविड-19 वबा को मद्देनजर रखते हुए एक अवेयरनेस कैंपेन यानी आगाही मुहिम शुरू की है, जिसका आगाज ओरल एंड डेंटल हेल्थ के बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर आज से हो गया है। इस मुहिम का स्लोगन है कीप योर माउथ हेल्दी, यानी अपने मुंह को सेहतमंद रखिए। इस मुहिम का मकसद लोगों में जुबान और दांतों की देखभाल के बारे में अवेयरनेस पैदा करना है। इस मुहिम के जरिए मुआशरे के तमाम अफराद से राब्ता किया जाएगा, जिनमें बच्चे, बूढ़े और जवान सभी शामिल हैं, और इन्हें अच्छी, हेल्दी और मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करने की तरगीब दी जाएगी। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के 497 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जिनमें से 402 का ताल्लुक लोकल कम्युनिटी से है, जबकि 95 का ताल्लुक उन अफराद से है जो हाल ही में दोहा वापस आए हैं। इन तमाम लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है और उन्हें जरूरी तिब्बी सहूलतें फराहम की गई हैं। वजारत सेहत का कहना है कि कोरोना वायरस के मजीद 315 मरीज सेहतयाब हो गए हैं, जिसके बाद शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद अब 1,59,787 हो गई है। वजारत ने कोरोना वायरस के एक मरीज के इंतकाल कर जाने की भी तस्दीक की है, जिसकी उम्र 61 साल थी
اسے ہر طرح کی میڈیکل کیئر فراہم کی گئی تھی۔ وزارت صحت نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ وائرس سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ علاوہ ازیں وزارت نے کرونا وائرس پر قابو پانے کی غرض سے اینٹی کووڈ-19 ویکسینیشن کی مہم کو بھی تیز تر کر دیا ہے۔ چنانچہ اس مہم کے آغاز سے لے کر اب تک قطر میں مقیم لوگوں کو 5,61,044 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ ادھر جان ہاپکنز یونیورسٹی کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کے مختلف ممالک میں اب تک کرونا وائرس سے 121,08,00,000 لوگ متاثر ہو گئے ہیں۔ واشنگٹن میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کے صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلے 100 دنوں میں ملک کے اندر کرونا ویکسین کی 10 کروڑ ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ امریکہ میں روزانہ ویکسین کی 25 لاکھ ڈوزز دی جا رہی ہیں۔ فرانس اور پولینڈ کی حکومتوں نے اپنے ممالک میں دوبارہ سے جزوی لاک ڈاؤن کے نفاذ کا اعلان کیا ہے کیونکہ وہاں حالیہ ہفتوں کے دوران کرونا وائرس کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ جرمنی میں بھی وائرس کے کیسز میں اضافہ ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ چانسلر اینجلا مرکل نے متنبع کیا ہے کہ ملک میں پھر سے لاک ڈاؤن اور ایمرجنسی نافذ کی جا سکتی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ افغانستان میں قیام امن اور اس کے بحران کے سیاسی حل کے سلسلے میں عالمی سطح پر کی جانے والی کوششوں کے تحت روس کے دارالحکومت ماسکو میں امن کانفرنس میں دہشت گردی کی روک تھام اور تنازعات کے تصفیے میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی نے قطر کی نمائندگی کی ہے۔ اس کانفرنس کا باقاعدہ افتتاح کرتے ہوئے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کا کہنا تھا کہ کانفرنس کا مقصد دوحہ مذاکرات میں تعطل کو دور کر کے طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مفاہمت کے ذریعے امن عمل کو آگے بڑھانا ہے۔ کانفرنس کے اختتام پر جاری کردہ مشترکہ بیان میں امن کے عمل کو آسان بنانے اور دوحہ مذاکرات کے جاری رکھنے کے سلسلے میں تعاون کے لیے قطر کے رول کی تعریف کی گئی ہے اور اسے بہت اہم قرار دیا گیا ہے۔ اس موقع پر اپنے ایک بیان میں ڈاکٹر القحطانی نے کہا کہ ماسکو کانفرنس کے دور رس نتائج برآمد ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ روس قطر کا ایک دوست ملک ہے اور دونوں کے درمیان مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ افغانستان کے بحران کو جلد حل کر لیا جائے گا اور ملک کے اندر دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے بعد پائیدار امن قائم ہو جائے گا۔ مشترکہ بیان میں امریکہ، روس، چین اور پاکستان نے افغانستان میں قیام امن کے لیے تمام فریقین سے تشدد میں کمی لانے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ طالبان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ موسم بہار میں اپنی تمام تر کارروائیاں ختم کر دیں تاکہ امن بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جا سکے۔ دنی اسنا طالبان تحریک کے ترجمان نے کہا ہے کہ طالبان تحریک افغانستان سے امریکی فورسز کے انخلاء سے متعلق دوحہ سمجھوتے کا نفاذ چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات اور سمجھوتے کے ذریعے تشدد کی روک تھام کے انتظامات کر لیے گئے ہیں اور افغان حکومت کے ساتھ بھی امن کے عمل کو آگے بڑھانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں اسرائیلی سیٹلمنٹس کے خلاف فلسطینیوں نے زبردست مظاہرہ کیا ہے۔ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی ہلاک اور دیگر کئی زخمی ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق فلسطینیوں نے سیکیورٹی فورسز پر پتھراؤ کیا، جس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ کی۔ میانمار کے وسطی شہر اونگ بان میں فوجی حکومت کے مخالف مظاہرین پر سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے کم از کم 9 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ رائٹر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق 8 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک شخص شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل جاتے ہوئے راستے میں دم توڑ گیا۔ دری اسنا انڈونیشیا کی حکومت نے میانمار کی فوجی حکومت سے ملک کے اندر تشدد کی کارروائیوں کو بند کر دینے کے لیے کہا ہے، جبکہ مغربی ممالک کے سفراء نے ان کارروائیوں کی مذمت کی ہے اور انہیں غیر اخلاقی اور ناقابل موافق قرار دیا ہے۔ تنزانیہ میں صدر جان مگفولی کے انتقال کے بعد قائم مقام صدر سمیہ حسن سلوہی نے اب صدر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ وہ پہلی مسلمان خاتون ہیں جنہوں نے یہ عہدہ سنبھالا ہے۔
آبادی کے لحاظ سے تنزانیہ میں زیادہ تعداد عیسائیوں کی اور دوسرے نمبر پر مسلمانوں کی ہے۔ تنزانیہ میں خاتون کے صدر کا عہدہ سنبھالنے پر مسرت کا اظہار کیا گیا ہے۔ لوگوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا ہے کہ ان کی قیادت میں ملک کے اندر ترقی ہوگی اور بہتر تبدیلیاں آئیں گی۔ اور امریکی صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کملا ہیرس نے ملک کے اندر ایشیائی نژاد لوگوں کے خلاف تشدد کو ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یاد رہے کہ حال ہی میں ایک سپا میں اندھا دھند فائرنگ کے نتیجے میں 8 خواتین ہلاک ہو گئی تھیں جو زیادہ تر ایشیائی نژاد تھیں، جس کے بعد صدر اور نائب صدر نے اٹلانٹا میں ایشین امریکن کمیونٹی لیڈرز کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ کل دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے جمہوریہ سیشلز کے صدر ملاقات کریں گے جو قطر کے سرکاری دورے پر آج دوحہ پہنچ رہے ہیں۔ قطر نے سعودی عرب کے شہر ریاض میں ایک ریفائنری پر کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور اسے تخریبی کارروائی قرار دیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 315 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,59,787 ہو گئی ہے۔ اور میانمار کے وسطی شہر اونگبان میں فوجی حکومت کے مخالف مظاہرین پر سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے کم از کم 9 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔